1940 میں کشمیر کے راجہ مہاراجہ ہری سنگھ نے دلی میں قائد اعظم سے ملاقات کی اور ان سے ایگریمنٹ کیا، اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ۔ اس ایگریمنٹ میں واضح تھا اور ہری سنگھ نے اعلان کیا تھا کہ کیونکہ کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، اس لیے آزادی کے بعد کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا۔ لیکن 14 اگست 1947 کو جیسے ہی پاکستان وجود میں آیا تو مہاراجہ ہری سنگھ نے کشمیر پاکستان کو دینے سے انکار کیا اور وہ بھاگ کے انڈیا میں نکل گیا، اور انڈیا میں وہ پاکستان کے خلاف اس نے سازشیں کرنی شروع کر دی۔ 25 اکتوبر کو اس نے انڈیا کے ساتھ امرتسر ٹریٹی سائن کی اور کشمیر کو انڈیا کے حوالے کر دیا، لیکن قائد اعظم نے اس بات کو تسلیم کرنے سے تیار کیا اور اپنی فوج کو حکم دیا کہ آپ جائیں اور کشمیر کو واپس دلوائیں ہمیں۔ اور یہ بات واضح ہے کہ اس وقت عوام نے اپنا جذبہ جنون دکھایا اور فوج نے بھی آگے ہو کر اپنی ٹیریٹری کا، اپنی زمین کا دفاع کیا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم گلگت جیسے بڑے حصے اور کسی حد تک کشمیر پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے۔ اور جب انڈیا نے یہ دیکھا کہ اگر یہی صورتحال کا سامنا کرتے رہے تو پاکستانی فوج اور مجاہدین آئندہ آنے والے دنوں میں تو پورے کشمیر پر اپنی حکومت جما لیں گے، تو لہٰذا جب نہرو نے یہ صورتحال دیکھی اور وہ 29 دسمبر 1947 کو یونائٹڈ نیشن کے پاس گیا اور درخواست کی کہ آپ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو کشمیر کا معاملہ ہے اسے آپ ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل کریں، نہ کہ جنگوں کے ذریعے مسائل حل ہونے چاہیے۔ یہ بات واضح ہے کہ وہ دیکھ رہا تھا کہ اگر قائد اعظم اس پالیسیز پر عمل درآمد کرتے رہے اور جو انہوں نے پالیسیز بنائی ہیں کہ انہوں نے مجاہدین تیار کیے ہیں اور وہ فوج کو انہوں نے فری ہینڈ دیا ہوا ہے کہ وہ کشمیر پر قبضہ جما لیں، اگر ایسا ہوتا رہا تو وہ پورا کشمیر ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ 1 جنوری 1948 کو یونائٹڈ نیشن میں قرارداد پاس کی اور کہا کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اور اس مسئلے کا حل ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ یونائٹڈ نیشن کے حکم کے بعد اگر قائد اعظم اپنی فوج اور مجاہدین کو واپس نہ بلواتے تو یہ بات واضح تھی کہ یونائٹڈ نیشنز اور امریکہ ہم پر پابندیاں لگا سکتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مختلف قسم کی اور مشکلات کا سامنا کر رہا تھا، مہاجرین کی آباد کاری یا اکنامیکل ڈسٹرکشنز ہو گئی، اس طرح کی مشکلات کا سامنا کر رہا تھا۔ ان مشکلات کو زیر نظر رکھتے ہوئے قائد اعظم واضح طور پر سمجھتے تھے کہ انہیں دنیا کے مختلف اقوام کے ساتھ جو ترقی یافتہ اقوام ہیں ان سے اچھے تعلقات بنانے چاہیے، اور اگر ابھی ہم ان کی بات یا یونائٹڈ نیشن کی بات یا امریکہ کی بات تسلیم نہیں کریں گے، مانیں گے نہیں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم پر سینکشن لگا دیں اور ہم پر مختلف قسم کی پابندیاں لگا دیں اور ہم آئندہ آنے والے دنوں میں اپنے قدموں پر کھڑے نہ ہو سکیں۔ لہٰذا یہ وجہ ہے کہ انہوں نے یونائٹڈ نیشن کی بات تسلیم کی اور جو مسئلہ کشمیر تھا انہیں یونائٹڈ نیشن کے ذریعے ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل کروانے کی کوشش کی۔ یہ بیسیکلی ہم نے بتایا ہے کہ قائد اعظم نے مسئلہ کشمیر پر کیا کیا پالیسیز اپنائی۔ اگلے ٹاپک میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نہرو نے مسئلہ کشمیر کو اور زیادہ پیچیدہ کرنے کے لیے اور کس قسم کی پالیسیز بنائی اور اس پر پاکستان پر کیسے اثرات ہوئے۔ دیکھتے رہیے اور سبسکرائب کیجیے آپ کے اپنے چینل سروے آف ہسٹری کو۔